اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. معزز حاضرین، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزے فرض کیے. حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک صحابی آئے اور آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، موسم کی شدت بہت زیادہ تھی، اس لیے میں نے روزہ توڑ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم صدقہ کرو، اللہ سے توبہ اور استغفار کرو، اور اس روزے کا کفارہ یعنی اس کی قضا کرو، اس کے بدلے میں روزہ رکھو. ہر عاقل بالغ صحت مند آدمی کے اوپر روزہ فرض ہے. اگر کسی شخص نے باوجود صحت ہونے کے روزہ توڑ دیا تو اس کا کفارہ توبہ اور استغفار اور صدقہ کرنا ہے، اور اگر نہیں رکھا تو ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ابو امامہ باہلی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں سویا ہوا تھا، دو فرشتے آئے اور آ کر مجھ سے کہا چلو. مجھ کو لے کر چلے ایک پہاڑ کے پاس، بالکل سیدھی چڑھائی تھی. مجھ سے کہا اس پر چڑھو. میں نے کہا میں نہیں چڑھ سکتا. تب فرشتوں نے کہا تمہاری مدد کی جائے گی، معاونت کی جائے گی. فرشتوں کی معاونت سے جب میں اس پہاڑ پر چڑھا تو میں نے شور دیکھا، شور کی آواز سنی. میں نے فرشتوں سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ روزہ خور لوگ ہیں، یعنی ان کے کلے چیرے ہوئے تھے اور خون ٹپک رہا تھا اور شور مچا رہے تھے، چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کے سلسلے میں جو فضائل بیان کیے ہیں کہ جنت میں ایک دروازہ ہوگا جس کا نام ریان ہوگا، اور صرف اس سے روزہ دار ہی داخل ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ دار کو دو خوشی، ایک تو اس کے منہ میں سے روزہ ختم ہونے کے وقت جو بو آنے لگتی ہے اللہ کو بہت پسند ہے. دوسرا، اللہ رب العالمین کا وہ سیدھا دیدار کرے گا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، بے شمار فضیلتیں ہیں. رمضان المبارک یہ مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اعمال کا صلہ بڑھا دیتا ہے. حضرت ابو سنان، ان کی اہلیہ، ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سنان سے کہا کہ تم کیوں نہیں ہمارے ساتھ حج پر آئی؟ تو کہا اللہ کے رسول، میرے گھر میں دو سواری تھی، ایک سواری پر میرے شوہر چلے گئے، ایک ہی بچی تھی. تو کہا اس سال رمضان المبارک میں ہمارے ساتھ عمرہ کر لینا، اس سال حج کا ثواب. رمضان المبارک میں اگر آدمی عمرہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ حج کا ثواب دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوب صدقات کرتے تھے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، صدقے کو اللہ تعالیٰ پالتا ہے. جیسے جانور کو پال کر کے آدمی صحت مند کرتا ہے تو ہم کتنا کھلا پلا کر صحت مند کرتے ہیں، ایسے اللہ تعالیٰ پالتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقات کے ذریعے اپنی آفات، مصیبتیں اور اللہ کے غضب سے اپنے آپ کو بچائے. رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ روزے کا، صدقے کا، خوب عبادت کا، اور اللہ تعالیٰ عبادت کے درجات کو بلال دیتا ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں ہر رات اللہ تعالیٰ جہنم سے خلاصی کرتا ہے لوگوں کی. عام لوگوں کو معافی کا اعلان کرتا ہے. اعلان ہوتا ہے، اے گناہ کے کرنے والے رک، اے نیکی کے کرنے والے بڑھ، اے توبہ اور استغفار کے طلبگار اپنے ہاتھوں کو اٹھا، اللہ بخشے گا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ایک بڑی تعداد کو جہنم سے خلاصی دیتا ہے. ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ آپ نے پہلے زینے پر قدم رکھا اور کہا آمین. صحابہ کرام نے پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا، جبرائیل نے آ کر کے کہا، جو شخص رمضان کا مہینہ پائے، توبہ اور استغفار کر کے نجات نہ حاصل کر لے، وہ اس پر لعنت ہے. اب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے الحمدللہ. اللہ رب العالمین سے ہم کو دعا بھی کرنا چاہیے کہ رمضان المبارک نجات کا، مغفرت کا اور رحمت کا مہینہ بنا دے. 2-4 منٹوں میں کچھ مسائل چونکہ آغاز ہو چکا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ رمضان المبارک میں روزے کا آغاز سحری سے کرو. اگر ہمارے پاس کچھ میسر ہے تو ضرور بضرور سحری کر لینا چاہیے. یہود اور ہم میں یہ فرق ہے کہ وہ سحری نہیں کرتے ہیں. سحری کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، سحری آخر وقت میں کرنا چاہیے، بالکل آخر وقت میں، یعنی اذان سے کچھ پہلے. اللہ کے نبی نے کہا، جب تک تم خیر پر رہو گے سحری میں دیر اور افطار میں جلدی کرتے رہو گے. بعض لوگ ابھی احتیاط کے نام پر پہلے ہی بند کر دیتے ہیں اور افطار کچھ لیٹ کرتے ہیں. احتیاط اور خیر دو چیزیں ہمارے پاس ہیں. یا ہم احتیاط کریں یا اللہ کے نبی نے کہا خیر کریں. ہر نبی یہ کام کرتے تھے، تو اس لیے سحری میں دیر کرنا چاہیے.
سحری کے لیے اگر آدمی سو کر کے اٹھا اور اٹھنے پر کھانا شروع کیا، 2-4 لقمے اس نے کھائے اور اذان شروع ہو گئی، تو پورا کھانا کھا لینا چاہیے، صاف حدیث میں الفاظ موجود ہیں۔ اگر آدمی سحری کے لیے اٹھا اور ناپاک تھا اور اس کے پاس اتنا وقت تو نہیں ہے، اس نے گھڑی دیکھی 5 منٹ تو اذان میں باقی ہے، اب غسل کا وقت تو نہیں ہے، تو وہ سحری کھا لے وے، اذان ہو جائے اس کے بعد وہ غسل کرے۔ اس کا روزہ اگر ناپاکی کی حالت میں شروع ہوتا ہے تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر ایک آدمی سحری کے لیے بالفرض کسی وجہ سے نہیں اٹھ سکا ہے، کسی وجہ سے ایکسیڈنٹلی، اور اس کے پاس قوت اور توانائی ہے، وہ روزہ رکھ سکتا ہے تو رکھ لیں گے، لیکن سحری اگر میسر ہے تو آخر وقت میں کھانا افضل یہ ہے کہ آخر وقت میں کھایا جائے سحری کھائے بغیر نہیں سونا چاہیے، نماز پڑھ کر کے سونا چاہیے۔ اور یہ یہود کا طریقہ تھا کہ وہ سحری چھوڑ دیا کرتے تھے۔ سحری کے لیے، روزے کے لیے جو دعا آج کل پڑھائی جاتی ہے حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ روزے کے لیے صرف دل میں ارادہ نیت کرنا اس کا یہ کافی ہے، یعنی آدمی دل میں ارادہ کر لیا رات میں کہ میں کل روزہ رکھوں گا، بس کافی ہے۔ یہ جو ہمارے یہاں عربی الفاظ کے ساتھ جو دعا پڑھائی جاتی ہے اس کا کوئی ثبوت صحیح حدیث میں نہیں ہے۔ آدمی کا ارادہ کر لینا کافی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں راہ رمضان المبارک میں تمام احکامات کو کتاب و سنت، قرآن و حدیث کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہمیں توبہ اور استغفار کی توفیق دے، تلاوت کلام کی توفیق دے، اس ماہ مبارک کو اپنے آپ کو بدل دینے والا ماہ مبارک بنا دے رب العالمین۔ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔